الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور چوتھے پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے اور ان کی رب کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا شہید کو کہ کوئی تمنا ہے کچھ نعمت، وہ ایک ہی بات کہے گا مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر میں اللہ کے نام کے اوپر شہید ہو جاؤں تاکہ مجھے بڑا مزہ آ جائے۔ شہادت بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر بہت سی شہادتیں ہوئی، جہاں بازوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نام پر دین کے خاطر پیش کیا ہے، لیکن بعض ایسی شہادت ہے جو یادگار شہادتیں ہیں، اور اس میں سے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، نہتے تھے، کمزور تھے، اپنا سر نہیں جھکایا، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں اس سے ڈائریکٹ بات کر لوں، لیکن جو بیچ کے لوگ تھے انہوں نے جانے نہیں دیا، پہلے ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ ارے جب اس کے ہاتھ کے اوپر میں بیعت ابھی نہیں کر سکتا، تم کون ہوتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں؟ تو کہنے لگا تو پھر جنگ ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا میرے نانا نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد کا خون ایک کابل چترا کتا چاٹ رہا ہے۔ شمر کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو اسے دیکھ لو، اس کے اوپر فرس کے نشان ہیں، گھوڑی کے نشان ہیں۔ وہی نالائق اس نے ہی زیادہ بھاگ لیا۔ جیسے کل بتایا ظہر کی نماز کے بعد سارے ساتھی شہید ہو گئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ جب وہ تیاری کر کے جانے لگے، خیموں کے اندر سے رونے کی آواز آئی، رکے۔ کون تھا؟ بیوی تھی، بہن تھی، بچیاں، بہت سی عورتیں تھی، اپنے خاندان کی بچیاں تھی، اپنے خاندان کی عورتیں تھی۔ خاموش ہو گئے۔ فرمایا پیچھے پلٹ کر فرمایا چیخ و پکار مت کرنا، گریبان کو چاٹ مت کرنا، رونے میں بھی اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ کل قیامت کے میدان میں نانا سے شکایت کریں گے ان لوگوں کی، اور اللہ سے ان کا ہمارا بدلہ اپنے دلوائیں گے ان سے۔ فرمایا اس کے بعد جب گئے، جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں، جو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر پڑی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ شیر خدا کے بیٹے کے سامنے تک آوے اور مقابلہ کرے۔ جو بھی آتا پیچھے ہٹتا، اور ان کو ڈر بھی تھا، اس بات کا ڈر بھی تھا کہ میری تلوار سے نواسہ رسول زخمی نہ ہو، میری تلوار سے نواسہ رسول شہید نہ ہو، اس لیے کہ ان کو بھی تو معلوم تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اگرچہ ملت سے نکل گئے تھے۔ امام حسین نے یہی فرمایا تھا ابھی تو ہم ایک ملت میں ہیں، جب تلواریں چلے گی تم ملت سے نکل جاؤ گے۔ انہیں معلوم تھا کہ کل قیامت کے میدان میں پیارے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ شمر ذل جوشن نالائق بدبخت، اس امت کا بدبخت انسان، اس نے دیکھا یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، گالیاں نکالی، لوگوں اس کو گالیاں دی، اور 10 ساتھی لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اس نے، اور جنگ کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
درندہ ہوا جب شیر کی طرح آگے بڑھتا ہے، دشمن کے نرغے میں آ جاتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی، نیزوں کی، تلواروں کی برسات ہوتی ہے، پھر بھی مقابلہ جاری ہے، ایک تلوار لگتی ہے، بڑا گہرا زخم لگتا ہے، امام عالی مقام زمین کے اوپر لڑکھڑا کر گر رہے ہیں۔ کون جن کو گرتے اٹھایا تھا، منبر پر تھے نا، سنا تھا دونوں جہان کے سردار، دونوں چھوٹے چھوٹے آ گئے، منبر سے نیچے اتر گئے، دونوں کو اٹھایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میرے نواسے گر جائے، ان کو چوٹ آ جائے، سجدہ کر رہے ہیں، حسن حسین پیٹھ کے اوپر ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا میرا نواسا گرے گا، چوٹ لگے گی، زخم آئے گا، مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ جس نانا کو اپنے نواسے کی تکلیف برداشت نہیں تھی، یہ ظالم بدبخت انسان کل قیامت کے میدان میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ دکھائیں گے؟ انہوں نے گرایا، گرے، سب پیچھے ہٹے۔ شمر نے کہا، خولہ سے کہا، خولہ ابن یزید سے، سر کاٹ لیں ان کا۔ آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کس کے سر کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جس سر کو دونوں جہان کے سردار نے بوسے دیے ہیں، جس سر کو دونوں جہان کے سردار نے سینے سے چمٹایا ہے، سونگا ہے، پیار کیا ہے، وہ سر کاٹے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خولہ ابن یزید آگے بڑھتا ہے سر مبارک کاٹنے کے لیے، اس کے ہاتھ تھراتے ہیں۔ شمر اس کو گالیاں دیتا ہے، چل پیچھے ہٹ۔ سنان کو کہتا ہے کہ تو آگے بڑھ اور تو سر کاٹ لے۔ بدترین انسان آگے بڑھتا ہے، خنجر نکالتا ہے، ہاں اس گلے مبارک کے اوپر خنجر لگتا ہے کہ اس وقت اس دھرتی کے اوپر ایسا گلا دنیا میں نہیں تھا، ایسا خون کا قطرہ دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس بدبخت انسان نے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے کے اوپر اٹھا لیا۔ اسی کے اوپر بس نہیں ہوا مسلمانوں، بڑی دردناک شہادت ہے۔ کیا ایسی شہادت کے بعد بھی ہم ناچیں گے، کودیں گے؟ اتنی دردناک شہادت، اس کے اوپر بس نہیں ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا عمرو ابن سعد کو جب حسین کا سر کاٹ لیا جائے اس کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا دینا۔ اس نالائق نے کہا کون ہے جو گھوڑے دوڑائے؟ 10 بد نصیب انسان، بدبخت انسان تیار ہوئے اور 10 انسانوں نے گھوڑوں کی ٹانپوں کے ذریعے نواسے رسول کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ بتاؤ، ایک مرتبہ گھوڑا جب انسان کے اوپر سے دوڑتا ہے، یہ تو 10 گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑاتے چلے گئے۔ اے ہے کیا جواب دیں گے؟ ایک ایک ہڈی کو، ایک ایک بوٹی کو جسم مبارک کے چھلنی کر دیا اور پھر جشن منایا۔ خیموں میں گئے، خیموں میں چھوٹے سے بچے بیمار تھے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، شمر کہ قتل کر دے، تو کہنے لگے دوسرا ساتھی، بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار ہے، کیوں قتل کرتا ہے؟ جب سارے شہید عصر کی نماز سے پہلے سارے شہید کر دیے گئے، سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور سب کے سر نیزے پر اٹھائے۔ وہ سر بھی نیزے کے اوپر ہے جس سر کو نبی نے بوسے دیے، اور وہ معصوم عبداللہ کا 2 سال کا چھوٹا سا سر بھی نیزے کے اوپر ہے۔ جن کی ماں دیکھ رہی، جن کی بہن دیکھ رہی، میرے باپ کا بھی سر ہے، میرے بھائی کا بھی سر ہے، میرے بھتیجے کا بھی سر ہے، میرے بیٹے کا بھی سر ہے۔ کیا گزری ہوگی ان کے دلوں کے اوپر؟ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور یہ مبارک سر رکھا گیا، بدبخت وہ چھڑی اس کے پاس تھی، لکڑی، وہ ہونٹوں پر مارنے لگا۔ زید ابن ارقم بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا، فرمایا بدبخت انسان، ان ہونٹوں پہ سے چھری ہٹا لے۔ میں نے ان ہونٹوں کے اوپر ایک مرتبہ میں کئی
ظالم جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ باری آئی عبید اللہ ابن زیاد کی، جب مختار ثقفی نے اس کی فوج کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، سب کی لاشیں لائی گئی، عبید اللہ ابن زیاد کی بھی لاش لائی گئی، 10 باولے کتے چھوڑے، اس کی باڈی کو نوچ لیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، رکھا گیا۔ کوفہ والے دیکھنے آئے، لوگ دیکھنے آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمارہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں بھی وہی تھا، لوگوں نے کہا وہ آیا، دیکھا تو کیا آیا؟ ایک سانپ آیا، سروں سے نکلتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کی ناک میں گھسا۔ ہاں، رب چھوڑتا نہیں ہے اور ظالم اور دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ارے جو مسلمان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے جب رب اس کو نہیں چھوڑتا، یہ تو کائنات کی کتنی بڑی زبردست ہستیاں ہے، یہ تو نواسہ رسول ہے، یہ آل رسول ہے۔ حضرت علی کے 8 سے 9 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، آل رسول میں سے 16 یا 22 آدمی نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اسی لیے زین العابدین سے کسی نے پوچھا، روتے تھے اس واقعے کے بعد، بہت روتے تھے اکیلے بیٹھ کر۔ فرمایا حضرت اتنا روتے ہو تم؟ فرمایا یعقوب کا تو ایک ہی گیا تھا یوسف، یعقوب کا تو ایک ہی گیا تھا یوسف، وہ بھی مل گیا تھا۔ اتنا روتے تھے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے آنکھیں سفید کر دی، میرے تو 22 چلے گئے، میری آنکھوں کے سامنے 22 چلے گئے، اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر ان لوگوں نے جشن منایا ہے، میں روؤں نہ تو کیا کروں۔ یہ کربلا کی مختصر داستان ہے میرے بھائیوں۔ قربانیوں سے دین پھیلا ہے، ناچنے کودنے سے، عیاشیوں سے دین پھیلتا نہیں بلکہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سے سنتیں نکلتے چلی جاتی ہے اور غیروں کے رسم و رواج آتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، وفا کر لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ وہ تو کامیاب ہو چکے، انہیں تو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو چکا، ابھی تو ہماری موت باقی ہے، پتہ نہیں کیسی موت آئے گی، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ یہ شہدائے کربلا کی برکت سے ہمیں زندہ رکھتا تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور موت دینا تو ایمان کے خاتمے کے اوپر موت دینا۔ حدیث میں آتا ہے شہادت کی دعا کرو، شہادت گھبراؤ مت، مرنا تو ہے، اور موت سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ موت سے پہلے دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم بھی ہمیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ جب لکھا ہوگا تبھی آئے گی، تو پھر آئے گی تو شہادت کی موت مانگو، تکلیف نہیں ہوتی۔ کتابوں میں پڑھا ہے شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چوٹی اس کو ڈنک مار لے اتنی تکلیف ہوتی ہے بس شہید کو۔ اس لیے اس کتابوں میں آتا ہے، علماء نے فرمایا شہادت کی موت مانگو، مانگتے رہو، اگر بستر پر بھی مریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کے درجے تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ تو شہادت بڑی چیز ہے۔ لوگوں نے تو میرے بھائیوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ہم نیند قربان کر دے وے، ہم ناجائز قربان کر دے وے، ہم حرام قربان کر دے وے، آپس کی دشمنیاں محبتوں سے بدل ڈالے، معاف کرنا سیکھے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا فرمان ہے، سل من قطعت، جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے۔ ہمیں یہ پیغام دیا ہے آپس میں مل جاؤ، ٹولیاں نہ بناؤ۔ قرآن کریم کا 4واں پارہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹولیاں نہ بناؤ، الگ الگ جدا نہ ہو جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہیں الکفر ملت واحدہ، سارے مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ ان کا یہ ہمارا، اسی میں پڑا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں،
اور ہم آپس میں اختلاف کریں، یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں بھی مر کے کل قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہم گنہگاروں کی طرف سے کچھ نہیں کر سکے، ہم کچھ نہیں کر سکے. جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہم نے کیا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اور کل قیامت کے میدان میں یہ تو سرخ رو ہو کر جائیں گے. اللہ کے رسول جب حوض کوثر کے اوپر جام کوثر پلائیں گے، یہ تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوں گے، خوش ہو کر قطاروں میں جائیں گے. اللہ ان کی برکت سے ان کے پیچھے ہی ہمیں لگا دے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں ہمیں بھی جام کوثر نصیب ہو جائے.